بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنی شامل نصاب کتاب آسان اسلامیات میں سے سبق نمبر 8 کی پڑھائی کریں گے، تو آپ بھی سب میرے ساتھ صفحہ نمبر 34 یعنی 34 نکالیے۔ سبق نمبر ہے 8 اور سبق کا نام ہے ہجرت حبشہ۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب مسلمان قریش مکہ کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ آئیے بچوں اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ۔ جب قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے جو کہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی تقریباً 11 مردوں اور 4 عورتوں نے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ کچھ ماہ بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر مہاجرین واپس مکہ آ گئے۔ اب مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس ہجرت میں تقریباً 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی اور وہ سکون سے رہنے لگے۔ قریش کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی اور برداشت نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی کی طرف اپنے 2 آدمیوں کو بہت سے تحائف دے کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف انہیں بھڑکائیں۔ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان سے بات کروں گا۔ اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ جب مسلمان دربار میں آئے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کی بجائے اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے ان کے دین کی بابت دریافت کیا تو مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بہت جامع اور مؤثر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی سچائی اور ایمانداری سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بتوں کو پوجنے سے روکا، نماز اور روزہ کا حکم دیا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی اور بدکاری سے دور رہنے کی تاکید کی۔ لہٰذا ہم ان پر ایمان لائے اور جو احکامات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ اس بات پر ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن بن گئے اور ہمیں مجبور کرتے رہے کہ ہم پھر سے بتوں کو پوجیں اور برے افعال کریں۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا اور بہت ظلم ڈھائے۔ آخر جب ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا تو ہم اس امید پر یہاں آ گئے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمیں واپس لے جا کر پھر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم سے سورۃ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھیں، جن کو سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی
آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور قریشی وفد سے کہا، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح قریشی وفد ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ جی بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 8 کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔